بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی؟ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث میں 4 اشخاص کا ذکر ہے کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطے تعلق توڑنے والا ہو۔ نمبر 4، وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ اب اس حدیث شریف کا ایک حصہ درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جیسا کہ مشہور روایات میں ہے کہ 100 یا 600 پر ہیں یا بازو ہیں، اور صرف اسی ایک رات میں وہ 2 بازو کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز لگاتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ 4 شخص کون ہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھے اور آپس میں قطع تعلق کرے۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام والی رات۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر ان تمام گلیوں اور رستوں کے سروں پر، نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں، انسان اور جن تو نہیں سن سکتے اس آواز کو، لیکن انسان اور جن کے علاوہ باقی ہر مخلوق سن سکتی ہے۔ وہ پکارتے ہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں۔ کیا دریافت فرماتے ہیں؟ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں
مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار یعنی کہ عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی عمدہ بات ہو کہ اس رمضان کی آخری عشرے کی تاک میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے، اس کی خوشنودی مانگی جائے، پھر کیا ہوگا؟ وہ معاف کر دے گا۔ اب جنہوں نے آپ کا دل دکھا دیا یا آپ کا حق مار چکے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجئے اور دل سے معاف کر دیجئے، اپنا دل صاف کر دیجئے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اور اگر اپنے ماں باپ سے کوئی تلخ کلامی ہوئی یا کچھ بھی جو آپ کو ناگوار گزرا، تو رمضان کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ان کو معاف کر دیں اور ان سے معافی مانگ لیں، ان کی عزت اور خدمت اور احترام کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیں۔ کسی سے ناراض ہیں یا کوئی قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو ان سے صلح کر لیجئے۔ اور جو آخری گناہ تھا نعوذ باللہ من ذالک، جو سب سے پہلے آ رہا تھا کہ شراب کا عادی، وہ شراب ترک کر دے، اللہ سے سچی توبہ کر کے معافی مانگ لے، تو باقی گناہوں سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ تو کیا خبر ان طاق راتوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر ہو جس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے یعنی اللہ کے حکم سے زمین پر اتر رہے ہوں اور وہ ہماری دعاؤں پر آمین بھی کہہ رہے ہوں۔ دعا کیجئے کہ اے اللہ ان پاک راتوں میں سے کسی بھی رات میں ہمیں ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر بیماری، گمراہی، بدعت اور آزمائش سے بچا لیجئے اور ہم کو خیر کے قریب کر دیجئے اور ہر شر کو ہم سے دور کر دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔